نہیں ہو پا رہا ہے پنجگانہ نماز، ہم انگشت نمائی کرتے ہیں نبی پر۔ ابے میرے آقا نور ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، اگر نوری بھی ہیں اور بشری بھی ہیں، سبحان اللہ، لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، وہ نوری بشر ہیں، سبحان اللہ۔ ایک خاک، دو ہاتھ ہے میرے آقا کے، ہمارے بھی دو ہاتھ، لیکن ہمارا دونوں ہاتھ برابر برابر ہے، لیکن آقا کے دونوں ہاتھ یہ نور نور ہی سے۔ مثال کے طور پر پہلے جو دیا ہوتا تھا تو دیا میں ڈالنے سے اس میں روشنی آ جاتی تھی، تو اللہ بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے، اور ایک اللہ نبی کا ہاتھ نور والا ہے، اور تقاضۂ بصری میں آ جائے تو یہ بشری ہاتھ، تو اللہ نور ہیں اور نبی نور لے رہے ہیں، دینے والا نور نور سے لے رہے ہیں تو جلے گا، اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے آپ کا ہاتھ، تو نبی لے رہے ہیں اور اپنے امتی میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اس ہاتھ سے جو بشری والا ہاتھ ہے اس سے تقسیم کرتے ہیں تاکہ میرا نور سے میرے امتی کا ہاتھ جلنے نہ پاوے، اس لیے یہ تقاضا بن کر میرے آقا نے دکھلا دیا اور کہہ دیا کہ آیا تم اپنی طرح نہیں سمجھنا، پتا چلا کوئی بھی سنی ہوگا نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھے گا، سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگوں کا بولیے، کچھ لوگ کہتے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا قبر پہ آذان کے بعد نماز نہیں ہے، عید و بقرعید میں آذان نہیں ہے، نماز ہے، عید و بقرعید میں، اور بچہ جب پیدا ہو اس کے کان میں بھی آذان پڑھتے، وہاں بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ خوب بارش ہو، جل تھل ہو جائے، سیلاب آ جائے، اور سیلاب میں ہمیں اور آپ کا رہنا بہت مشکل کام ہے، تو آذان پڑھو، اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے پانی کی سطح کو بیٹھا دے گا۔ اگر طوفان آنے لگے، خوب طوفان، محل بلڈنگیں گرنے لگے، تو رب کی بارگاہ میں آذان پڑھنا شروع کر دو، یہ آذان ہے۔ تو میں نے کہا چور وہاں چوری کرنے جاتا ہے جہاں مال ہو، دولت ہو، تو میں نے کہا سمجھا دیتا ہوں اس کو، کہا کہ سنی بریلی حضرت جو حضرات ہیں مرنے کے بعد جو آذان پڑھتے ہیں شیطان کو بھگاتے ہیں، ان کی قبر میں شیطان گھس جاتا ہے۔ میں کہا اچھی بات انہوں نے کہی، ٹھیک کہا انہوں نے، کہا کہ ان کے قبر میں کیوں نہیں آذان پڑھی جاتی ہے؟ کہا ہم کیا پڑھیں، ان کے قبر میں گھستا ہے، وہ پڑھتا ہے، ہم مرتے ہیں ہمارے قبر میں آتا نہیں، تو پھر ہم آذان پڑھے کیوں؟ میں کہا سمجھا دیتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے۔ میں نے کہا چور وہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، غوث و خواجہ کو ماننے والا، نبی کے نام پر جان قربان کرنے والے کا ایمان، دل، یہ سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، جب مر کے قبر میں پہنچا ہے شیطان سمجھ گیا، شیطان ایمان کے چور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب جیتے جی تو ان کے دل سے، اس کے سینے سے ایمان کو نکال نہیں پایا، آیا وہاں لوٹ نہیں پایا، وہاں چوری نہیں کر پایا، اب تو مر گیا ہے، قبر میں آ گیا ہے، اب تو نکال لی جائے، اب تو اس کے سینے سے باہر کر دیا جائے، اس لیے وہ پہنچتا ہے، لیکن ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا چچا، ان کا ماما، ان کا ایسا اقربا، دوست احباب، وہ سمجھتا ہے چور داخل ہو گیا ہے، ایمان لبالب بھرا ہے، چور داخل ہو گیا ہے، وہ چور کو بھگانے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں آذان پڑھا کرو، آیا قبر میں جب آذان پڑھ دی جاتی ہے چور بھاگ جاتا ہے، اور منکر و نکیر کے تمام سوالوں کے جواب دے دیا جاتا ہے، اور چور بھاگ جاتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ان کے قبر میں آذان کیوں نہیں؟ کہا کہ چور جاتا ہی نہیں، اس لیے دیکھتا ہے یہ تو خالی پڑا ہے،
آیا اس کے دل میں ایمان ہی نہیں، سینے میں ایمان ہی نہیں؟ وہ چور پہلے سے دیکھتا ہے میں ان کا بڑا بھائی ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی لیٹا ہے، ان کے قبر میں جا کر کوئی فائدہ نہیں، یہ میری طرح ہے، جب تیری طرح ہے اور وہ اپنی طرح سمجھتا ہے تو پھر تم آذان پڑھے گا کیسے؟ یہ اللہ نے تجھ سے توفیق چھین لی، نہ جیتے جی تیرے ساتھ ہمیشہ شیطان رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی تیرے قبر میں شیطان ہی رہتا ہے۔